میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، تربیت جو ہوتی ہے وہ صرف امتثال امر سے ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی اتباع خواہش سے بگڑتا ہے اور امتثال اوامر سے بنتا ہے۔ جب امتثال اوامر یعنی بات کے ماننے کے ماحول میں نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر آدمی کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے آدمی عاصی ہوتا ہے پھر باغی ہوتا ہے۔ پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ عاصی ہوتا ہے پھر باغی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امتثال اوامر، بات کو مان کر چلنے کے ماحول میں اگر اس کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر تربیت اور ترقی رک جاتی ہے۔ لیکن لوگ بات مانتے ہیں۔ بات ماننے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بات وہاں مانو جہاں ماننے کا موقع ہے، جہاں ماننے کا موقع نہیں وہاں نہ مانو۔ یہ بھی خواہش کا ایک حصہ ہے، حالانکہ اطاعت کا کمال وہاں ہے جہاں ماننے کا موقع نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال کہاں ہے؟ جہاں ماننے کا موقع نہیں۔ جہاں ماننے کا موقع ہے وہاں اطاعت کوئی کمال نہیں۔ جہاں ماننے کا موقع نہیں ہے وہاں بات کا مان لینا یہ اطاعت کا کمال ہے، لیکن جہاں بات ماننے کا موقع ہے وہاں مان لینا۔ جو حکم خواہش کے مطابق آ جاتا ہے لوگ اس کو اطاعت کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور جو امر خواہش کے خلاف آ جاتا ہے لوگ اس کو ظلم سمجھ کر اور تنگی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ اس راستے کے جو اصول اور قیودات ہیں وہ کام کرنے والوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے نہیں۔ جو چیز خود سے بنائی نہیں گئی ہے اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ ہم آپ بنائیں تو بدل بھی دیں، توڑ بھی دیں، لیکن جس کام کے اصول منسوخ ہوں اور جس کام کے اصول مسنون ہوں اور جس کام کے اصول صحابہ کرام کا معمول ہو اس کو ایک ایک کر چھوڑ دینا کہ اب یہ ہونا ممکن نہیں ہے، یا اس کی کھل کر مخالفت کرنا محرومی کا بڑا سبب ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں 40 دن پورے کرو، کہ بھئی یہ فرض ہے۔ میں حیران ہوں اس مستفتی پر جو جا کے مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ فرض ہے؟ یہ فرض نہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سارے شعبے اٹھا کر دیکھ لیجئے، تصوف کے، تعلیم کے اور تزکیے کے سارے اصول اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک شعبہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں بغیر کسی قید کے تربیت ممکن ہو۔ اگر کہہ دیا جائے موبائل لے کر نہ جاؤ جماعت میں تو جا کر استفتاء کرتے ہیں، نہیں جائز۔ ہر غلط کام یہاں کرنا ٹھیک ہے، اور اگر جائیے آپ شعبوں میں دین کے کہتے ہمارا قانون ہے، ہمارا ایک مدرسے کا یہ قانون تھا کہ طلبہ موبائل نہیں رکھ سکتے۔ ایک طالب علم بڑا محنت، بہت ہونہار، 8 سال مدرسے میں پڑھا، دورے تک پہنچ گئے۔ امتحان سے چند دن پہلے موبائل نظر آ گیا اس کے ہاتھ میں۔ ناظرین صاحب نے اخراج کر دیا، آپ ہمارے مدرسے سے فارغ نہیں ہیں۔ نہ سند ملی، نہ سند ملی، سارے اساتذہ نے خوشامد کر دی، ناظرین صاحب کی نہیں۔ مدرسہ ایسے نہیں چلتا، مدرسہ ایسے سوچیے آپ۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں بھائی خواہ قد لگا رکھی ہے، لوگوں کی سہولت کی چیزیں، جتنی بے اصولیاں کرنی ہو یہاں کر لو، باقی جتنے شعبے ہیں وہاں بے اصولی نہیں کر سکتے۔ اس کے باپ نے آ کر رو کر خوشامد کی، میرا بیٹے کا سال ضائع صحیح میں پڑھا۔ مدرسے کا قانون ہے کہ اگر تعلیم کے دوران کسی کے پاس موبائل نظر آ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اخراج ہوگا۔ آپ دیکھیے
8 سال پڑھا مدرسے میں، فراغت سے 1 ہفتہ پہلے ہمارے مدرسے میں اس نے آپ کو اختیار تھا، آپ بننا چاہتے بنتے، بگڑنا چاہ رہے بگڑے، آپ کو اختیار ہے۔ لاکھ لوگوں نے سر پٹخ لیا، کوشش کر لی، لیکن سب نکالے، بتائیے ظلم ہے۔ اور اگر یہاں کہہ دو تو لوگ جا کے استفسا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو جگہ جتنے بننے کی ہوتی ہے شیطان وہاں بگاڑ کے اتنے زیادہ اسباب لاتا ہے، جو کام جتنا اونچا ہوگا وہاں شیطانی کوشش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ یہ قیودات اگر نہیں ہیں، آپ جاتی جہاں اذکار کی اور تزکیے کی مشق کرائی جاتی ہے، وہاں اگر آپ وظیفہ پورا نہ کریں، آپ کو وظیفہ پورا کرنا ہوگا، اور آپ کو یہ کام اس طرح سے کرنا ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو کوئی تربیت نہیں۔ آپ کہیں بھی جا کر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جس طرح ہم چاہیں اس طرح کر لیں۔ اگر کوئی 35 دن تبلیغ میں لگا لے تو کہتے ہیں ہاں ہاں کافی، 30 دن لگا لو کافی، 40 دن پورا کرنا کون سا فرض ہے؟ حالانکہ میقات رب ہے، کیا ہے؟ میقات رب ہے، میری آپ کی میقات نہیں ہے کہ میں نے آپ نے بیٹھ کر طے کیا کہ بھائی 40 دن ٹھیک ہے جماعت میں۔ 4 مہینے میقات عمر ہیں اور 40 دن میقات رب، 40 دن میقات رب اللہ نے وقت طے کیا، اللہ نے وقت طے کیا، تم میقات ربہ 40، 40ویں دن کی رات تمہاری اللہ کے راستے میں گزرنی چاہیے۔ اگر 39 دن میں آ گئے تو تمہارے 39 دن ضائع ہو گئے۔ سوچو کب آگے گھر؟ 39 دن اگر گھر آ گئے تو 39 دن کوئی کام اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال تک نہ پہنچایا جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، آدھا دن آپ کے کام کا، آدھا دن آپ کی ضروریات کا، آرام کا، اگر 40 دن سے آدھا دن کیا جائے تو 20 دن بنتے ہیں۔ 42 دن سوچا جائے بھائی سفر سے واپسی پر یہاں ہوتے ہوئے تو آدھا 21 دن بنتے ہیں۔ 21 ہی دن میں مرغی انڈے سے بچہ نکالتی ہے، ایک دن بھی کم زیادہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں 20 دن نکل جائیں، وہ 21 دن چاہیے، مثال ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر قیودات نہیں ہیں تو کوئی تربیت نہیں، کوئی تربیت نہیں۔ یہ میقات رب ہے، اور اس کے پورا نہ کرنے پر صحابہ کرام کی طرف سے ڈانٹ بھی ہے اور خلفاء راشدین کا اس پر انکار بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشورے والے نے بیٹھ کر وقت طے کیا ہے، اس کام کے سارے اصول منسوخ بھی ہیں اور بعض اصول مسنون بھی ہیں، اور بعض اصول خلفاء راشدین سے ثابت بھی ہیں۔ جماعت روانہ کی عمر رضی اللہ عنہ، اس جماعت نے انتظار کیا اگلی جماعت کے آنے کا، عمر بھول گئے جماعت بھیج کر، انتظار کرتے 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 جماعت واپس آئی۔ عمر نے ڈانٹا ان کو، خوب ڈانٹا، حالانکہ صحابہ تھے، کبارے صحابہ تھے اس جماعت میں، عمر نے سخت ڈانٹ پلائی، کیسے واپس آ گئے؟ نے کہا عمر آپ تو جماعت بھیج کر بھول گئے، اگلی جماعت آپ نے بھیجی نہیں، اور آپ نے تو وہ کام جو سنت چھوڑ دی جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ایک جماعت کی واپسی سے پہلے اس علاقے میں اگلی جماعت پہنچ جانی چاہیے۔ اس طرح صاحب میں عنوان قائم کیا ہے تعقیب الجیوش کا، کیا عنوان قائم کیا؟ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ اس کام کو اس زمانے کی تنظیم نہ سمجھیں، کام کے زمانے کی تنظیم نہ سمجھ۔ ادھر ایک جماعت واپس آ گئی،
مدینہ منورہ. اور میں نے پوچھا کس تاریخ میں گئے تھے؟ اس تاریخ میں گئے. کیا تاریخ ہے آج یہ تاریخ ہے. تم نے 40 دن پورے کیوں نہیں کیے؟ میں نے پوچھا. چلا پورا نہیں ہوا. چلا پورا میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے سمجھ کر چلو. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر امیر کے امر کا امتثال اور اس کی پابندی نہیں ہے تو وقت ضیاء ہے. صاحب بات وقت کا ضائع کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں ذمہ دار کی اطاعت کرنا. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے اطاعت میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ جب تک تمہیں امیر نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے یا صراحتاً کفر کرنے کا حکم نہ کرے وہاں تک اس کی اطاعت کرنی. کہاں تک بات ماننی ہے؟ اتنی وسعت اس لیے رکھی ہے تاکہ امت کی اجتماعیت برقرار رہے. یہ سمجھنے کی بات. یہ وسعت کیوں ہے؟ کبھی بھی جزیات کی وجہ سے اختلاف کبھی نہ کرنا. اس لیے اتنی وسعت رکھی گئی ہے اطاعت میں کہ جب تک تمہارا امیر تمہیں کفر کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم نہ دے وہاں تک تمہارے ذمہ بات ماننا ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں یوں مانیں گے، یوں نہیں تو یوں مانیں گے. کوئی گنجائش نہیں. دیکھو صحابہ کرام اپنے ذمہ داروں کے ساتھ کیسے چلتے تھے اور کیسے اطاعت کرتے تھے. فرماتے ہیں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا اور ہم پر سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا. ہم چلے یہاں تک ایک جگہ جا کر قیام کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا امیر صاحب سے، اس نے اپنے کجاوے کے اوپر اپنا کجاوا باندھا سواری پر. تو میں نے اس سے کہا، وہ ہمارے شریک تھے، میں نے اس سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سواری پر کجاوا باندھ کر. کہنے لگا کہ میں اپنی سواری کو چرانے کے لیے لے جانا چاہتا. میں نے کہا دیکھو ایسا ہرگز نہ کرنا، ایسا ہرگز ایسا مت کرنا. جب تک تم امیر صاحب سے اجازت نہ لے لو اور پوچھ نہ لو اس وقت تک ایسا ہرگز نہ کرنا. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم آئے موسیٰ شاہی کے پاس. ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جی ہم یہ آدمی اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے جانا چاہتا ہے. بعض مرتبہ ذمہ داروں پر اللہ تعالی ساتھیوں کا حال کھول دیتے ہیں. جس کا ڈاکٹروں پر مریض کا حال کھول دیتے ہیں. کوئی ایسی تعجب کی چیز نہیں، کوئی ایسی بات. اگر پوچھا تو نے کہا نہیں سچ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ جی ہم تو کہہ رہے جانور کو چارہ دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں. شاید تو گھر جانا چاہتا ہے. شاید تو گھر جانا چاہتا ہے. نہیں گھر کیا مطلب جانے کا؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جانور کو چارہ دے کے آتا ہوں ابھی. فرمایا دیکھ سوچ سمجھ کے بول کیا بول رہا ہے، غور کر کے بول کیا بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو اپنے جانور کو چارے دینے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اچھا جاؤ. چنانچہ وہ گیا اور رات کو بہت دیر سے واپس آیا. رات کو دیر سے واپس آیا. موسیٰ شاہی نے فرمایا شاید تم گھر چلے گئے تھے. اس نے کہا نہیں جی گھر نہیں گیا تھا، میں تو آپ سے بتا کر گیا تھا نا جانور کو چارہ دینے. فرمایا غور کرو کیا کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کے بولو کیا بول رہے ہو، سچ بولو. اس نے کہا کہ جی ہاں میں گھر چلا گیا تھا. تو کوئی بات ہی نہیں، چلا جا رہا. کام کو کھیل نہ بناؤ.
کام کو کھیل نہ کرنا، بہت اونچا کام ہے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں گھر چلا گیا تھا۔ ابو ذر نے فرمایا کہ تیرا جانا بھی جہنم میں تھا اور تیرا اپنے گھر کے درمیان جتنی دیر تو رہا اتنی دیر بھی تو آگ میں رہا، اور واپس آنے تک بھی تو آگ میں رہا۔ تیرا ڈر لگتا ہے واقعی بات۔ ان عنوانات اور ان واقعات سے تو آپ اندازہ کیجیے کہ مولانا یوسف صاحب کام کو کیا چاہتے تھے۔ رخصتیں سب سے کمزور دین اس زمانے کا ہوگا جس زمانے میں علماء رخصتیں دیں گے، اور سب سے زیادہ کھیل دین کو وہ لوگ بنائیں گے جو رخصت کے عادی ہو جائیں گے۔ رخصت دیں عادی وہ دین کو اور یہ خیر بنانے کی بات ہے کہ سوال کر کے لاؤ دلیل لاؤ، فرض ہے سیدھا لگانا۔ کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے اس پر فرض کا سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ماننے والا رخ نہیں ہے، یہ انکار والا رخ ہے۔ کیا یہ فرض ہے؟ فرض نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے کرو؟ یہ یعنی دین کے معیار کے گرنے کی علامت ہے کہ صرف فرائض باقی رہ جائیں، کیونکہ فرائض ہی کفر اسلام کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تیرا چلنا بھی آگ میں تھا اور تیرا اپنے گھر میں بیٹھے رہنا بھی آگ میں تھا اور تیرا واپس آنا بھی آگ میں تھا۔ پھر یہ فرمایا ان صاحب سے کہ تم ایک رات یا صبح سے شام تک کے لیے گھر چلے گئے تھے، اب تم 40 دن دوبارہ شروع کرو۔ جی ہاں، استانف 40 دن دوبارہ شروع کرو۔ صحابہ کرام کا اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ساتھ رہنا، مجتمع رہنا، اس لیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے حدیث میں 3 کام بتائے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے حدیث میں 3 کام بتائے۔ عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، جماعت سے الگ مت ہو، اور تیسرا کام بتایا کہ مسجد کو لازم پکڑ لو۔ 3 کام کرو تو فتنوں سے بچ جاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ کی عادت تھی، معمول یہ تھا کہ جب کہیں اترتے تو الگ الگ گھاٹیوں میں، وادیوں میں، درختوں کے نیچے، جس کو جہاں سایہ ملے، جس کو جہاں کسی چٹان کے نیچے سایہ ملے، وہ الگ الگ وادی میں بکھر جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر کہ تمہارا یہ بکھر کر رہنا گھاٹیوں میں اور وادیوں میں یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تو صحابہ نے سنتے ہی ایسے آپس میں مل مل کر لیٹتے تھے اور ایسے جگہ مجتمع رہتے تھے کہ جہاں بھی قیام کرتے وہاں صحابہ آپس میں قریب قریب لیٹتے، اتنا مل مل کر لیٹتے کہ اگر ایک چادر پر ڈالی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ صاحب ابن معاذ جوہنی کہتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا آپ کے ساتھ، چنانچہ لوگوں نے راستے تنگ کر دیے، راستے بند کر دیے، اور جہاں جہاں ٹھکانہ کیا